اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث۔ نبی اپنی طرف سے اپنے خواہش کی پیروی کرتے ہوئے کوئی بات ہمیں نہیں بتاتے، بلکہ وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے میری سنت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے۔ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے اس کو اپنانا۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، حق پر وہ غالب رہیں گے۔ جو ان کی مخالفت کریں گے، ان کو رسوا کرنا چاہیں گے، ان کو بے عزت کرنا چاہیں گے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدر محترم اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بالخصوص جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے ذمہ داران اور دور دور سے تشریف لائے ہوئے جمعیت کے احباب، خواتین اور کبار علماء اور رفقاء، اور مجھے جو عنوان آج اس کانفرنس کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے اہل حدیث کی دعوت۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، سنو جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ ہو بھی نیکوکار تو اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی۔ معزز سامعین کرام، اہل حدیث کی دعوت دو اصولوں پر مبنی ہے جو عظیم اصول ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، یعنی ہر عمل صالح اور ہر عبادت کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سر انجام دینا اور ریاکاری سے اجتناب کرنا۔ نمبر 2 مطابعت، یعنی ہر عمل صالح اور عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا۔ ان دونوں اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اسلم وجہہ للہ سے مراد اخلاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا، اور وہو محسن سے مراد مطابعت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مطابقت کرنا۔ یاد رہے کہ ان دو اصولوں کے لحاظ سے لوگوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جن میں اخلاص بھی ہوتا ہے اور مطابعت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2 جن میں نہ اخلاص ہوتا ہے اور نہ مطابعت ہوتی ہے۔ نمبر 3 جن میں اخلاص تو ہوتا ہے لیکن مطابعت نہیں ہوتی۔ نمبر 4 جن میں مطابعت تو ہوتی ہے لیکن اخلاص نہیں ہوتا بلکہ ریاکاری ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اہل حدیث کی دعوت کا اصول جو ہے یہی قرآن و سنت ہے، اور شریعت، دعوت، عبادت، ان تینوں کا مصدر و منبع 2 چیزیں ہیں، وہ ہے قرآن و سنت۔ لہذا تمام شرعی احکام، عبادات کے طریقے اور دعوتی اسلوب وغیرہ قرآن و سنت سے حاصل کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اور اپنے رسول ہی کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کو بجا لاؤ تو تم پر رحم کیا جائے گا، یعنی تم رحم کیے جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر
3 ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم صرف اس چیز کی پیروی کرو تمہاری طرف جو اللہ تعالیٰ یعنی رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کو چھوڑ کر دیگر دوستوں کی پیروی مت کرو، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، لہذا آپ اسے مضبوطی سے تھام لیجئے، یعنی جو کچھ اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا، جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی قرآن مجید جس کی آپ کو وحی کی گئی، آپ یقیناً راہ راست پر ہیں، اور بلا شبہ وہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگوں سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز ایک تو قرآن مجید ہے، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ رسول اپنے خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، نبی اپنی طرف سے اپنے خواہش کی پیروی کرتے ہوئے کوئی بات ہمیں نہیں بتاتے، بلکہ وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے بعد یعنی اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری ہے میری سنت، یہ دونوں چیزیں کبھی جدا جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گی۔ معنی ہے جب تک ہم قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے تب تک ہم گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں اللہ کے رسول کے پاس مرنے کے بعد قیامت کے دن حوض کوثر تک پہنچا دے گی۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ اور قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے، جب تک کوئی آدمی سنت کو نہ اپنائے گا وہ قرآن مجید کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کا ذکر کیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کریں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ معنی ہے کہ اللہ کے رسول پر وحی آئے گی اور اللہ کے رسول اس کو کھول کر امت کے سامنے رکھیں گے، تب امت اس بات کو سمجھے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں یا احادیث کو ترک کر دیتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے خود نبی سے خطاب کیا، اے نبی جو کچھ نازل کیا جاتا ہے آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث کا سہارا لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف اتاری گئی چیز قرآن مجید کو ان کے لیے کیسے بیان کیا، اپنے فرامین اور اپنے عمل کے ذریعے، جسے سنت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ، زکوٰۃ، حج اور صوم وغیرہ کی بہت سارے احکامات اپنے ارشادات اور عمل کے ذریعے بیان کیے۔ اگر یہ بیان نہ ہوتا تو قرآن مجید کے بہت سارے احکامات کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ کتاب قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد سنت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اللہ کے نبی کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے اور اس سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے۔ عزیز ساتھیوں، یہ قرآن و سنت یہ 2 چیزیں ہیں جو اہل حدیث کا اصول ہیں، اور اہل حدیث جماعت اسی پر قائم ہے، اور وہ اپنے ہر عمل کے لیے اور عقیدہ کے لیے قرآن و سنت سے ہی دلیل پکڑتی، اور قرآن و سنت کی وہ دلیل
ہمارے یہاں قابل قبول ہے جو دلیل ہمارے اسلاف کے فہم کے مطابق اور فراست کے مطابق ہو۔ ہمارے اسلاف سے مراد صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین، محدثین نے جس طرح سے اس آیت کا معنی، اس حدیث کا معنی سمجھا ہے، ہم کو بھی اسی کے مطابق اس بات کو سمجھنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے ایک معیار قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ بس اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اگر تمہارے جیسے ایمان لانے سے منہ پھیرتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں تو ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں صحابہ کرام نے سب سے پہلے ان کو سمجھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار ایمان قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ایک حدیث کے اندر صحابہ کرام کو یہ کہہ کر ہم مسلمانوں کے لیے معیار قرار دیا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اگر تم اس راستے کو اپناؤ گے تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلهم فی النار الا واحدہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اس طرح سے کہ یہود جو ہے 71، نصارہ 72، اور آپ نے ایک روایت میں 77 امتی، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک سوائے ایک کے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہی الجماعہ، یہ ایک جماعت جو جہنم سے بچے گی، جو جنت میں جائے گی، وہ جماعت ہے۔ اور آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ جماعت جو جہنم سے بچ جائے گی، جو جنت میں پہنچے گی، وہ کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں ما انا علیہ اليوم، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، دین وہ ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیا۔ اگر ہمیں کوئی عمل کرنا ہے تو ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا تھا اور صحابہ کرام اس پر عمل کیسے کرتے تھے، اور ان سے ان کے شاگردان نے کیسے سیکھا، اور ان سے روایتیں کیسے کی گئیں، احادیث میں کیسے ان کے فرامین قلم بند کیے گئے۔ آج وہی ہمارے لیے دلیل ہوگی۔ اس دور میں ہم کسی کو دیکھ کر کوئی شریعت کی چیز نہیں سیکھ سکتے، کوئی اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا، کوئی احادیث کا اپنا مفہوم بیان نہیں کر سکتا۔ اس طرح اگر کوئی کرتا ہے بہت ضروری ہے کہ ہم بچیں اور علماء کے قریب ہوں، علماء سے سیکھیں تاکہ ہم گمراہی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ عزیز ساتھیو، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے۔ اہل حدیث کے یہاں قرآن و سنت کی اتباع ہے، قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ اہل حدیث کے یہاں تقلید نہیں ہے۔ تقلید جامد کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ تمام ائمہ کرام نے جو تعلیم دی ہے ان کا خلاصہ یہی ہے، انہوں نے بھی قرآن و سنت پر ہی عمل کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے تقلید کرنے والے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالف، اے امام محترم اگر آپ کوئی بات کہے ہوں اور اللہ کی کتاب کے خلاف ہو تو انہوں نے کہا اترکوا قولی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے خلاف ہے تو میرے قول کو چھوڑ دو، اللہ کی کتاب کو لے لو۔ سائل نے کہا اگر آپ کوئی بات کہے ہو اور اللہ کے رسول کے قول کے خلاف ہو، آپ کی سنت کے خلاف ہو، کہا اترکوا قولی بخبر رسول اللہ، میری بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور آپ کی سنت اور آپ کے حدیث کے سامنے بھی چھوڑ دو۔
کہا گیا اگر آپ کوئی بات کہے ہو اور آپ کی بات صحابہ کرام کی بات کے خلاف ہو، کہا ہاں ہاں سنو، صحابہ کرام کی بات کے خلاف ہو تب بھی میری بات کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر! امام محترم نے کتنی بڑی بات بیان کی۔ آپ نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اگر کسی مسئلے میں تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو اسی کو اپنا لو، وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مسلک ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے قرآن و سنت کی طرف پلٹیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف پلٹیں اور تقلید کو چھوڑ دیں اور ادھر ادھر نہ جائیں، ورنہ ہم بھٹک جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت میں اس طرح کے اختلافات ہوں گے، اور اختلاف سے بچنے کے لیے آپ نے اپنی سنت کو ہی پیش کیا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے۔ پھر آپ نے خود ہی اس اختلاف سے بچنے کے لیے تجویز پیش کر دی اور طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، خلفاء راشدین کا جو طریقہ ہے اس کو اپنانا۔ اللہ کے رسول نے اختلاف کے دور میں، انتشار کے دور میں، افتراق کے دور میں جہاں تنازعات ہیں وہاں بچنے کے لیے جو قول فیصل آپ کا ہے وہ کیا ہے کہ نبی کی سنت کو، صحابہ کے طریقے کو اپنانے سے ہم انشاءاللہ ہر طرح کے اختلاف سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل حدیث ہر دور میں باقی رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر ہر زمانے میں اہل حدیث پائے جاتے رہے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک، میری امت کی ایک جماعت، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ظاہرین علی الحق، حق پر وہ غالب رہیں گے، لا یضرهم من خالفهم، ایک روایت من خذلهم، جو ان کی مخالفت کریں گے، ان کو رسوا کرنا چاہیں گے، ان کو بے عزت کرنا چاہیں گے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، وہم کذالک، اور وہ اسی طرح ڈٹے رہیں گے حق پر، ان کی کوئی مخالفت نہیں کر سکے گا۔ الحمدللہ ہر دور میں ہمارے اسلاف نے قرآن و سنت کے عالم کو بلند کیا، قرآن و سنت کی خدمت کی، احادیثیں یاد کی، ان کو لکھی، ان کو سکھایا، ان کو پڑھایا، اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کی، تدریس کی، اور الحمدللہ آج اس مشن کو اہل حدیث سنبھالے ہوئے، جنہیں سلفی کہا جاتا ہے، کہیں انصار السنہ کہا جاتا ہے، دنیا میں چاہے جس نام سے انہیں موسوم کیا جائے، ان کی بنیادی بات جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ عزیز ساتھیوں، جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، یہی مشن اور یہی نہج اور یہی دعوت اہل حدیث کی ہے۔ ہاں ہم میں کچھ ذاتی طور پر کمی ہوتی ہے، بشر ہونے کی وجہ سے کوئی نقص ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے لیے دلیل کوئی ہے تو قال اللہ و قال الرسول ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہماری کانفرنس جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے بنیادی، کہ لوگوں تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچایا جائے۔ برائی وہ ہے جسے اللہ رسول نے برا کہا، اور بھلائی وہ ہے جس کو اللہ رسول نے بھلا کہا۔ اس لیے یہاں سے اسی دعوت کو، اسی فکر کو لے کر اٹھیں اور اسی پر عمل کریں اور اسی پر قائم رہیں، دائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلے ہمیں اور ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے، دائم رکھے، اور اس کے بعد تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا پابند بنا دے اور انہیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔